اب آپ غور کریے، اللہ پاک نے اپنے محبوب کو معلم بنا کر بھیجا ہے، پوری کائنات کی تربیت کرنے والا بنا کر بھیجا، تو ہمیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بھی علم دین حاصل کرنا چاہیے، ہمیں بھی معلم اور استاد بننا چاہیے، تاکہ جیسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب کی تربیت فرمائی، انہوں نے آگے لوگوں کی تربیت کی اور یہ دین چلتا ہوا ہم تک پہنچا، تو آج اگر ہم علم دین حاصل کریں گے تو ہم آنے والی نسلوں کی تربیت کریں گے، اور اس طرح نبی کریم علیہ السلام کا دین آگے تک لوگوں تک پہنچ سکے گا۔ اب علم دین سیکھنے کی اہمیت کیا ہے؟ ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک قبیلہ تھا جس کا نام تھا اشعار، اور اسی قبیلے سے مشہور صحابی رسول حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہوئے ہیں۔ اب یہ قبیلے والے علم دین بڑے شوق سے حاصل کرتے ہیں، علم دین کے اندر لگن ان کی ہوتی، اور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر علم دین حاصل کرتے، دین کی فقاہت اور اپنی تربیت جو وہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے حاصل کرتے۔ ان کے قریب ہی دوسرا قبیلہ تھا جو علم دین حاصل نہیں کرتے اور نہ ہی سیکھنے کی کوشش کرتے۔ اب یہ دو طرح کے قبیلے ہیں، ایک وہ ہیں جو علم دین سیکھ رہے ہیں لیکن اس کو آگے لوگوں کو سکھا نہیں رہے، دوسرے وہ ہیں جنہوں نے علم دین حاصل بھی نہیں کیا اور نہ ہی حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب ہوا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے کر آئے، فرمایا اس قوم کو کیا ہو گیا ہے کہ علم دین خود تو حاصل کر رہے ہیں، ان کی تربیت ہو رہی ہے، لیکن وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کو علم دین نہیں سکھا رہے۔ پھر آگے کیا ارشاد فرمایا دوسری قوم کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ نہ علم دین حاصل کرتے ہیں اور نہ ہی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب دونوں کی آپ نے تربیت فرمائی اور پھر جلال کا مظاہرہ فرمایا، غضب کا مظاہرہ فرمایا یا تو یہ دونوں قبیلے ایک دوسروں کو علم دین سکھائیں گے، جنہوں نے سیکھا ہوا ہے وہ دوسروں کو سکھائیں گے، جنہوں نے نہیں سیکھا وہ دوسروں سے سیکھیں گے، اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو میں ان کو سخت سزا دے کر ان کا علاج کروں گا۔ یہ روایت کے الفاظ ہیں، فرمایا لَأُعَاجِلَنَّهُمُ الْعَقُوبَةَ، اگر انہوں نے علم دین نہ سیکھا اور دوسروں کو نہ سکھایا میں ان کو سختی کروں گا، ان کو سزا دوں گا اور ان کا علاج کروں گا۔ اب آپ غور کریں کہ نبی کریم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اتنے نرم رویے والے، لیکن جب بات علم دین سیکھنے اور سکھانے کی آئی تو آپ نے غضب اور جلال کا مظاہرہ فرمایا کہ وہ لوگ نہ خود علم دین حاصل کرتے ہیں اور نہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔